ٹاپک ہے ہمارا گلوبلائزیشن کا، عالمگیریت۔ گلوبلائزیشن مطلب کہ پوری دنیا جو ہے وہ ایک گلوبل ولیج بن گئی ہے۔ گلوبل ولیج مطلب کہ ان کا لین دین ایسے ہو گیا ہے کہ وہ جیسے ایک گاؤں میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اپنے ہر معاملے میں سماجی، سوشلی، خیالاتی ہر معاملے میں ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ خیالات کرتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس چیز کو ہم کہتے ہیں گلوبلائزیشن، ٹھیک ہے۔ دنیا کے مختلف خیالات، تجاویز، مصنوعات اور سماجی پہلوؤں کے بین الاقوامی ادغام ہوتا ہے، میل جول کے عمل کو گلوبلائزیشن کہا جاتا ہے۔ مطلب کہ دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ خیالات کا بھی اظہار کرتے ہیں، مطلب کہ تبادلہ کرتے ہیں، تجاویز وغیرہ بھی، مصنوعات وغیرہ بھی، اور خدمات، ساری یہ چیزیں جو ہے نا مطلب کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لین دین کرتے ہیں۔ اب ہم نے پہلے جو ہے وہ کافی پرابلمس بھی پڑھی تھی کہ افراط زر ہو جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے، تو یہ ساری پرابلمس جو ہے وہ ہم کس طرح سے سالو کر سکتے ہیں؟ ہم گلوبلائزیشن کی مدد سے سالو کر سکتے ہیں کہ جو چیز ہمارے ملک میں نہیں بن رہی نا، ہم دوسرے ملک سے وہ منگوا لیتے ہیں، تو اس چیز سے ہماری پرابلم کا سولوشن نکلتا ہے، اور اس طرح سے ہمیں ان لوگوں کے ساتھ میل جول کا موقع ملتا ہے، وہ مصنوعات، خدمات ایکسچینج کرنے کا موقع ملتا ہے، اور ہماری کنٹری جو ہے وہ اسٹرانگ ہوتی ہے، مطلب کہ ہمارے پاس زر مبادلہ کے ذخائر بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ڈیفینیشن تھی اس کی۔ اس کے بعد اس کے کچھ چند پہلو بھی ہیں۔ تجارت ہے، سرمایہ اور سرمایہ کاری کی حرکت پذیری۔ ایک تو یہ کہ ہم تجارت کرتے ہیں، مطلب کہ لین دین کرتے ہیں اشیاء کا۔ دوسرا سرمایہ اور سرمایہ کی حرکت پذیری ہے کہ سرمایہ اور سرمایہ کاری، سرمایہ بھی آپ موو کروا سکتے ہو، ایک کنٹری سے دوسری کنٹری میں بھجوا بھی سکتے ہو، اور دوسرا سرمایہ کاری بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ سرمایہ کاری کیسے کہ پاکستان میں بندہ بیٹھا ہے اور وہ یو کے میں یا یو ایس اے میں وہاں پہ تجارت کر رہا ہے۔ اس کے بعد ہے لوگوں کی نقل مکانی۔ آپ نے ایسی بہت ساری فیملیز دیکھی ہوں گی جو موو کر جاتی ہیں دوسرے کنٹری میں، یا ادھر سے ادھر آ جاتی ہیں یا ادھر سے ادھر چلی جاتی ہیں، تو یہ نقل مکانی اس چیز کو کہتے ہیں، بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا۔ اس کے بعد ہے علم کا پھیلاؤ۔ علم کا پھیلاؤ بھی ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں وہاں سے سمجھ میں آتی ہیں، ان کے جو ہے وہ نظریات، جو خیالات، جو انہوں نے تجاویز وغیرہ کی ہیں، وہ ہمیں جاننے کا موقع ملتا ہے۔ ہمارے یہاں کے لوگ وہاں سے اسپیشلائزیشن کر کے آتے ہیں، MBBS اگر یہاں سے کرتے ہیں تو اسپیشلائزیشن کرنے کے لیے باہر جاتے ہیں، کیوں؟ وہاں پہ علم اچھا ہے، ٹھیک ہے، وہ اچھا ہنر سکھاتے ہیں، کام اچھا سکھاتے ہیں، اس لیے وہاں سے سیکھ کے آتے ہیں، تو علم کا پھیلاؤ بھی ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے گلوبلائزیشن کے فوائد، اور جس طرح وہ مطلب کہ کمپیوٹر اور انٹرنیٹ نے تجارتی اور ثقافتی دنیا کو اکٹھا کیا ہے، تو اسے ہم کہتے ہیں گلوبلائزیشن، ٹھیک ہے، جیسے کہ مطلب گلوبل ولیج، کہ ہم بہت کم ٹائم میں معلومات وغیرہ ایکسچینج کر سکتے ہیں۔ ہمیں کوئی تھوڑی سی بات کی بھی سمجھ نہیں آتی تو ہم بھاگ کے جو ہے وہ انٹرنیٹ سے ایکسیس کر لیتے ہیں، تو یہ چیز ہے۔ ابھی اس نے جو ہے وہ تھوڑے سے ٹائم میں جو ہے وہ پوری دنیا کو یکجا کر دیا ہے، اور یہ ساری جو ہے وہ جو ہماری تجارت ہے، جو ہمارے معاملات ہیں، وہ کس طرح سے ٹھیک ہوئے ہیں؟ یہ انٹرنیٹ کی وجہ سے۔ انٹرنیٹ کی بدولت ہم دوسرے ملکوں میں لوگوں سے کنٹیکٹ کرتے ہیں، وہاں پہ جو ہے وہ تجارت بھی اگر ہم نے کرنی ہو تو ان کے ساتھ جو ہے وہ معاملات طے کرتے ہیں اور چیزیں منگوا لیتے ہیں، تو یہ ساری جو ہے وہ کس کی بدولت ہوئی ہے؟ انٹرنیٹ کی بدولت۔ اس کے بعد ہے گلوبلائزیشن کے فوائد۔ اس میں سب سے پہلا پوائنٹ ہے تجارت خارجہ۔ تجارت خارجہ، خارجہ مطلب کہ بیرونی تجارت، مطلب کہ ہمارے لیے بیرونی تجارت کے مواقع یہ فراہم کرتا ہے، راہیں کھولتا ہے، جس سے ہماری جو تجارت ہے اس کے حجم میں اضافہ ہوتا ہے، اور اشیاء کی قیمتیں بھی مناسب رہتی ہیں، کیونکہ اب دیکھیں جو یہاں پہ چیز مہنگی بنتی ہے ہم یہاں سے نہیں خریدتے، ہم کیا کرتے ہیں، ہم وہاں سے خرید لیتے ہیں تاکہ ہمارے جو ملک میں چیزوں کی قیمتیں ہیں نا وہ متوازن رہیں۔ اگر وہ ہم وہاں سے نہ منگوائیں تو یہاں کے لوگ بہت زیادہ مہنگی دینا شروع کر دیں، اسی لیے ہم پھر باہر سے منگوا لیتے ہیں تاکہ وہ ہمیں مناسب ریٹ پہ دے دیں اور یہاں پہ چیزوں کی قیمتیں ٹھیک رہیں۔ اب جیسے کہ آپ نے وہ دیکھا ہوگا، یہ چینی کی قیمتیں پہلے بہت بڑھ گئی تھی، ساری چیزوں کی قیمتیں بہت بڑھ گئی تھی، تو جب یہ باہر سے درآمد کرتے ہیں تو پھر چیزوں کی ویلیو میں کچھ کمی آتی ہے۔
اگر زیادہ درآمد کر لیں تو قیمتیں بہت حد تک مناسب ہو جاتی ہیں، اور اگر کم کریں تو پھر ایک لیول تک آ جاتی ہیں، مطلب کہ آئے دن بڑھنے سے رک جاتی ہیں۔ استحکام مطلب کہ نہ بہت زیادہ کمی ہو نہ بہت زیادہ اضافہ۔ اس کے بعد ہے صنعتی ترقی۔ گلوبلائزیشن کی وجہ سے مختلف ملکوں میں صنعتی ترقی ہوئی ہے۔ صنعتی ترقی کس پر انحصار کرتی ہے؟ ٹیکنالوجی پہ۔ اور ہم ٹیکنالوجی وہ کہاں سے مطلب ہم وہ جانتے ہیں؟ باہرلے ملکوں سے۔ ٹیکنالوجی جو ہے وہ ہم وہاں سے مطلب لیتے ہیں یا اس کی خدمات حاصل کرتے ہیں، تو اس سے ہماری جو چیزیں ہیں وہ بھی اچھے لیول پہ پروڈیوس ہونا شروع ہو جاتی ہیں، مطلب کہ مشینریز وغیرہ وہ بھی وہاں سے ہم امپورٹ کرتے ہیں اور اپنے ملک میں یوز کرتے ہیں۔ پہلے آپ نے نوٹ کیا ہوگا بہت ساری چیزیں ایسی ہیں مطلب جو مشینریز ہیں جو پہلے ہم اولڈ طریقے والی یوز کر رہے تھے تو بہت ٹائم لگتا تھا، اور اب ہم نیو والی یوز کر رہے ہیں تو اس سے بہت حد تک کمی ہے، ٹائم کی کمی ہے۔ جیسے کہ ہم پہلے گاؤں کی مثال دیتی ہوں، بھی لوگ جو ہل چلانے کے لیے بیل وغیرہ یوز کرتے تھے، ایسے ہی ہے نا، اس سے ٹائم بھی ایک تو بہت زیادہ لگتا تھا، اور جو تھی ہم مطلب کہ رزلٹ بھی ہمیں اتنا زیادہ اچھا نہیں ملتا تھا، مطلب کہیں کہیں سے گیپ رہ جاتے تھے۔ اور اب ٹریکٹر اس کی مدد سے اور جو دوسرے باقی جو وہ وہاں پہ مشینریز یوز ہوتی ہیں ان کی مدد سے زمین بہت اچھی تیار ہو جاتی ہے اور بہت کم ٹائم میں تیار ہو جاتی ہے۔ تو یہ اس کی ایگزامپلز ہیں۔ اس کے بعد ہے روزگار۔ ہمیں روزگار کے بھی مواقع فراہم ہوتے ہیں، جن لوگوں کو یہاں پہ اچھے روزگار کے مواقع نہیں ملتے تو وہ دوسرے ملکوں میں چلے جاتے ہیں، اور یہ ان کی جو مطلب کہ روزگاری کا بہت اہم ذریعہ ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے ملک میں تک بہت سارے لوگ ہیں جو وہاں پہ گئے ہیں، ہمارے ملک کے لوگ، اور یہ ان کے روزگار کا ایک ذریعہ ہے۔ ایک ان کے روزگار کا ذریعہ ہے اور دوسرا یہ زر مبادلہ کا بھی ذریعہ ہے۔ نیکسٹ ہے افراط زر میں کمی۔ افراط زر میں کمی، اس طرح سے ہم افراط زر میں بھی کمی کر سکتے ہیں۔ یہ پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ جو چیزیں یہاں پہ مہنگی پروڈیوس ہو رہی ہوتی ہیں یا ادھر ملک میں جن چیزوں کا بہت ان میں کمی ہوتی ہے وہ ہم دوسرے ملک سے منگوا کے ان کی رسد کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ قیمتیں چیز کی تب بڑھتی ہیں جب اس کی رسد میں کمی ہو، تو ہم باہر سے چیز منگوا کے اس رسد کو پراپر کرتے ہیں اور اس قیمتوں کو استحکام پہ لاتے ہیں۔ اس کے بعد ہے تعلیم و تربیت۔ گلوبلائزیشن کی وجہ سے پاکستان جیسے ترقی پذیر ممالک میں معیار تعلیم کو بلند کرنا اور پیشہ ورانہ تربیت میں اسے بہتر بنانا یا اس میں اضافہ کرنا، مطلب کہ ہم ہر شعبے کی تعلیم جا کے وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں، اور وہ ہمیں اتنا اچھا ہنر سکھاتے ہیں کہ ہم یہاں پہ بھی بہت اچھی جو ہے وہ ارننگ کر سکتے ہیں، مطلب ہمیں اچھا روزگار مل جاتا ہے وہاں سے۔